ذکر مصطفیٰ ہو تو دلوں کی کھیتی سیراب اور شاداب ہوتی ہے۔ ان واقعات کو، ان باتوں کو بار بار سننے اور آنکھوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ عشق ہی قوت قلب ہے، جس سے دل کسی کی طرف مائل ہوتا ہے تو کشش و جذب پیدا ہوتا ہے۔ یہ عشق خدا اور عشق مصطفیٰ ہی تو ہے جو ہمیں سعادت عطا فرماتا ہے، اور قلم میں، زباں میں روانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو انسان کو بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عمل ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب تک عاشق اپنے بارے میں بے اختیار نہ ہو جائے، عشق کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرا زبانی دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنے والدین کو قربان نہ کر دوں۔ مظہر کی محبت کو پشت رکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں طرز عمل میں بسا لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ پر عمل کرنا اور سچائی کے راستے پر چلنا ہی پختہ ایمان ہے۔ عشق ایک ایسی آگ ہے جو مشاہدہ محبوب کے بغیر ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ یہ وہ پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ میں کھو جانا یہ عشق کی معراج ہے۔ ایمان والوں ہی کو اللہ اور اس کے محبوب سے شدید محبت ہوتی ہے۔ مجھ کم عقل کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایسی کتابیں ترتیب دینے سے پڑھنے والے کی چھپی ہوئی محبت بھرپور توانائی کے ساتھ ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جس طرح پیاسا پانی کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح پڑھنے والے کی پیاس شدت اختیار کر لیتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اتنی خوبصورت باتیں کبھی ختم نہ ہوں۔ جس طرح میں حضور کا شان بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اتنی خوبصورت باتیں کبھی ختم نہ ہوں اور یہ باتیں اسے اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بیج کو زمین میں ڈالا جائے تو یہ زمین کے اندر پوشیدہ ہو جاتا ہے، اس پر بارش پڑتی ہے، آفتاب چمکتا ہے، پھر یہ اگتا ہے اور اس میں خوشنما پھول اور خوش ذائقہ پھل لگتے ہیں۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج دل کی زمین میں پڑتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتیں آپ کے عاشقوں کی روایت اور حکایت دلوں کے ذہن کو دور کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ اس رحیم و کریم ذات نے انسان کو بے حد و حساب نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر رب کائنات ہدایت نہ دیتا تو انسان گمراہ ہو جاتا، اگر وہ بینائی نہ دیتا تو انسان اندھا ہو جاتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سماعت نہ دیتا تو انسان بہرا ہوتا، اگر گویائی نہ دیتا تو انسان گنگا ہوتا، اگر وہ عقل نہ دیتا تو انسان پاگل ہوتا، اگر صحت نہ دیتا تو انسان بیمار ہوتا، اگر اولاد نہ دیتا تو انسان لا اولد ہوتا، اور اگر عزت نہ دیتا تو انسان ذلیل ہوتا۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ایسی دی ہے کہ جس کو دیکھ کر حقیقی رب کو انعام دینے کا مزہ آ گیا۔ واقعہ بات ہے میرے رب کی، اور اس نے کھلے الفاظ میں یوں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، نسبت مصطفیٰ بھی عجیب چیز
چیز ہے جس کو نسبت نہیں، اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ لیجئے یہاں بات ہی ختم ہو جاتی ہے، باقی کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ نسبت ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے اور وہ ہمارے ہوئے، ہم دکھ درد کے مار